نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی رحمت عطا فرمائے، جو تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے شفقت اور محبت رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں پر رحمت فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر آج بھی لوگ آپ سے محبت اور عقیدت رکھنے والے موجود ہیں، اور مسلمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، آل اولاد سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، مال دولت سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے دل میں میری محبت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی زیادہ ہو۔ تو ایمان والے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اگرچہ ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں مانتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب کے لیے رحمت بن کر کے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عدل و انصاف کا پیغام دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں عدل و انصاف قائم فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں امن قائم فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو برابر کا درجہ دیا اور اونچ نیچ سے منع فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک طبقے کے لیے خوشخبری عطا فرمائی کہ ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، ان کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، ان کو پریشان نہیں کیا جائے گا، اور امن و امان قائم فرمایا ساری دنیا کے اندر۔ اس لیے سب لوگ جو انصاف پسند ہیں، جو حقیقت پسند ہیں، جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا رحمت کا پیغام لے کر کے آئے تھے، وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ البتہ چند ایسے ناپاک اور گندی ذہنیت کے لوگ ہیں جو لوگ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور وہ اس زمانے میں بھی تھے۔ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کا جواب دیا، اور سورہ تبت یدا پوری سورت ابو لہب کے خلاف اللہ تعالی نے نازل فرمائی، اور انا اعطیناک الکوثر نازل فرمائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور یہ بتایا کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کو جو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالی کی نظر میں برے ہیں، اور ان کو سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی۔ اور اللہ جل شانہ نے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ دنیا کے اندر بھی ان لوگوں کو سزا ملی، اور آخرت میں تو جہنم میں ان کو جانا ہی پڑے گا۔ اس وجہ سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل اور مکمل محبت کریں۔ اگر اس زمانے کے اندر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور وہ ابو لہب کا کردار ادا کرتا ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ابو طالب کا کردار ادا کریں، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال تک حفاظت کی، حمایت کی، مدد کی، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹائے رہے اور کافروں کا مقابلہ کرتے رہے، اس وقت جب کہ مسلمان 1% تھے اور ساری دنیا کے اندر کفر و شرک بھرا ہوا تھا، اور مکے کے اندر کافر حکومت تھی، کافروں کا غلبہ تھا، اور ان سے حضرت ابو طالب آپ کے چچا محترم وہ اکیلے مقابلہ کرتے رہے، اور آخر تک وہ آپ کی حمایت کرتے رہے۔ اسی طرح سے
جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، حالانکہ اس وقت تھوڑے تھے، کمزور تھے، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین پر قائم رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ عشق کیا، محبت کیا کہ ساری قربانیاں دینے کے باوجود، ساری مصیبتیں جھیلنے کے باوجود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑا اور آپ سے وابستہ رہے۔ تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور جو لوگ مخالفت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے ہیں ان کا ہم کو جواب دینا چاہیے کہ وہ اس طرح سے بولنا بند کر دیں، اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو سزا ملے، تاکہ وہ لوگ اس قسم کی گندی زبان استعمال نہ کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔